السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہیرے کی قیمت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہیرا ایک بہت قیمتی پتھر ہے، بہت قیمتی شے ہے، بلکہ ہیرے کی قیمت جس قدر اسے بہتر طریقے سے تراشا جائے، جس قدر بہتر طریقے سے اسے تراشا جائے، اس کی قیمت اسی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ تراشنے کے بعد اگر ایک اچھے ہار کی شکل اختیار کر کے وقت کے عمراء اور حکام کے عورتوں کی زینت بن جائے تو اس کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کمال صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت قیمتی شے ہے، ایک بہت قیمتی پتھر ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اس کو تراشنے میں بہت محنت کی گئی ہے، اس کو بنانے سنوارنے میں بہت محنت کی گئی ہے، اسی لیے وہ ایک بہت قیمتی شکل اختیار کر لیا۔ یہ مثال جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے آیت پڑھی، اسی آیت کے پس منظر میں یہ مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ یہ گھر جس میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گھر کن لوگوں سے، کس چیز سے یہ گھر بنا ہے؟ یعنی گھر عبارت ہے گھر کے افراد سے، گھر عبارت ہے ان لوگوں سے جو لوگ گھر میں ساکن ہیں، جو لوگ گھر میں رہ رہے ہیں۔ اسی طرح سماج اور سوسائٹی کا نام لیا جاتا ہے۔ سماج اور سوسائٹی کیا ہے؟ سماج اور سوسائٹی عبارت ہے سماج کے افراد سے، سماج میں جینے والوں سے، سماج میں رہنے والوں سے۔ تو سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے گھروں کی اصلاح ضروری ہے۔
اور گھروں کی اصلاح کے لیے گھر کے افراد کی اصلاح ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلامی گھرانے میں پیدا ہو وہ ایک بہتر اور افضل انسان بن کے سماج اور سوسائٹی کی خدمت کرے گا، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک اسلامی گھرانے میں، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص بہت اچھا مسلمان بن کر بڑا ہوگا، ایسا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ بسا اوقات اس کے عکس سے ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ منظر سامنے آتا ہے کہ ایک بہت اچھے گھرانے میں پیدا ہونے والا انسان بہت ہی نکما اور ناکارہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسا شخص جو ایک ایسے گھر میں پیدا ہوتا ہے جو گھر، سماج اور سوسائٹی میں کوئی خاص اہمیت کا گھر نہیں ہوتا ہے، اسے کوئی بہت زیادہ وقار اور عزت نہیں حاصل ہوتی ہے، لیکن اس گھر میں پلنے بڑھنے والا انسان، اس گھر میں پلنے بڑھنے والی اولاد کچھ ایسا کارنامہ انجام دیتی ہے، کچھ ایسا کام کرتی ہے جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ مثال پکڑو، دیکھو کیسے اس گھر کے بچوں نے اچھی تعلیم حاصل کی، سماج اور معاشرے میں ایک وقار اور ایک عزت کی زندگی گزارنا شروع کیا۔ تو یہ کمال کہاں سے آیا؟ یہ کمال ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک اسلامی مسلمانوں کے ایک گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ اس بات کی ضمانت اور اس بات کی گارنٹی ہو گئی کہ اس گھر میں پلنے بڑھنے والا ہر انسان بڑا اچھا ہوگا، بلکہ یہ ضمانت اس بات سے ملے گی کہ اس گھر کے بچوں کو تراشنے میں، اس گھر کے بچوں کو اچھا بنانے میں کتنی محنت کی گئی ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گھر افراد سے بنتا ہے، اور افراد کی نشو و نما اور تربیت اس وقت سے کرنا ضروری ہے جب وہ چھوٹے بچے ہوں۔ چھوٹے بچوں کی تربیت اور ان کو اسلامی ذہن دینا یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، یہ وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنے ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ہر آدمی کو اللہ رب العزت والجلال نے ذمہ داری دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ علماء اکرام کی ضرورت پڑے گی، ہمیشہ علماء آئیں گے اور آ کر آپ کے گھر کی اصلاح کریں گے، آپ کے گھر میں نصیحت کریں گے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے سماج اور سوسائٹی کو نصیحت کرنا، بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ دنیا میں یہ کہہ کے بھاگ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہم جیسے چاہیں ویسے ان کی تربیت کریں، ہم چاہے ان کو دین کی محبت ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں ڈالیں یا نہ ڈالیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ہیڈیک ہے، ہمارا سر درد ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے سامنے آپ یہ کہہ کے پیچھے نہیں رکھ سکتے کہ ہماری اولاد تھی، ہم نے جیسے چاہا اور ویسے تربیت کی، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ بتلایا کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتہ، عورت یہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، یعنی عورت اپنے شوہر کے گھر، اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، ومسئولۃ عن رعیتہا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا کہ تمہیں یہ جو 3 4 5 بچوں کی جو ذمہ داری سونپی گئی، تم نے ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا، کیسے نبھایا ان ذمہ داریوں کو۔ اللہ رب العزت والجلال ہر آدمی سے پوچھے گا، مرد ہو مردوں سے پوچھا جائے گا، عورتوں سے پوچھا جائے گا۔ چونکہ عورتوں کا تذکرہ میں نے پہلے اس لیے کیا کہ اولاد کی تربیت میں باپ سے بڑا رول عورتوں کا ہے، اولاد کی تربیت میں باپ سے بڑا رول اور باپ سے بڑی ذمہ داری یہ عورتوں کی ہے، ماؤں کی ہے، اس لیے کہ باپ، اس کے اوپر دوسری ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی دوسری ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے بسا اوقات گھر سے دور ہوتا ہے، گھر سے باہر ہوتا ہے۔ دن کے 12 گھنٹوں میں وہ ہو سکتا ہے بسا اوقات بعض لوگ 8 10 گھنٹہ گھر سے باہر رہتے ہیں، لیکن ماں کا ساتھ اور ماں کا ساتھ بچوں کے ساتھ یہ اکثر و بیشتر اوقات میں ہوتا ہے، خاص طور سے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے پہلے عورتوں کا تذکرہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے آپ لوگوں کو کہ فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها، اور یہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا
تو سب سے بڑی چیز ہم یہ سمجھیں، ہم یہ تسلیم کریں کہ یہ اولاد جو اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ اولاد۔ اللہ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ نے فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت والجلال کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اولاد یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اولاد یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، یہ اولاد یہ اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، دین ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو سونپی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو دی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال جسے چاہتا ہے اسے اولاد دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا اسے نہیں دیتا ہے۔ ساری دنیا کی طاقت آپ جھونک دیں، ساری دنیا کی طاقت آپ لگا دیں اس شخص کے پیچھے، اس مرد کے پیچھے، اس عورت کے پیچھے جسے اللہ رب العزت والجلال نے فطری حساب سے محروم کر دیا ہے اولاد سے، ساری دنیا کی طاقت لگا دے، سارے دنیا کی دولت لگا دے، اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو نعمت بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نعمت کو نعمت بنانا، نعمت بنا کر اس سے فائدہ اٹھانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اولاد کو اپنے لیے باعث نعمت بنائیں۔ یہ اولاد بہت سارے شکل میں نعمت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ اولاد نعمت اس طرح ہے کہ جب اولاد ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے ایک روٹین ہے، جس کی بھی شادی ہوگی سب کو اولاد ہوں گی، یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ جب بچے ہو جاتے ہیں آدمی فطری حساب سے مکمل ہو جاتا ہے، فطری حساب سے مکمل ہو جاتا ہے، اسے اپنے اندر ایک قوت محسوس ہوتی ہے، سماج اور سوسائٹی کی نظر میں وہ عزت سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی، یہ مرد، یہ عورت فطری حساب سے مکمل ہے، طبی اور ڈاکٹری حساب سے یہ مکمل ہے، اس کو بچے ہوئے۔ یہ اولاد اس حساب سے ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث نعمت ہے کہ ہم دنیا کے نظر میں مکمل ہیں، ہمیں اللہ نے مکمل بنایا ہے، ہمیں اولاد دی۔ یہ اولاد اس حساب سے بھی نعمت ہے کہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، آدمی باپ کی زندگی، ماں کی زندگی، اللہ نے 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے لیکن اس کے بطن سے جو اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد اس کے بعد اس کے نسل کو باقی رکھتی ہے، وہ اولاد ماں باپ کے جانے کے بعد اس کا نام زندہ رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگ آج دنیا سے چلے گئے لیکن ان کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ان کو لوگ اس لیے یاد کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی اولاد ہیں جو بڑے بیچارے اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑا اچھا کام انجام دیتے تھے، دیکھو ان کے نمونہ ان کی اولاد میں بھی نظر آتا ہے، ان کی تربیت کا نمونہ ان کی اولاد میں بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ اولاد ہمارے نسل کو باقی رکھنے والی چیز ہے، یہ اس معنی بھی نعمت ہے۔ اسی طرح اولاد کی قدر و قیمت ان بوڑھے ماں باپ سے پوچھئے جو آج بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کو آج سہارے کی ضرورت ہے، جن کو آج بڑھاپے میں سہارے کی ضرورت ہے، جن کے گھروں میں اولاد نہیں، آپ ان کے گھروں میں جائیے، اس گھر کا ویرانہ پن آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ گھروں میں سب کچھ ہے، اللہ رب العزت والجلال نے عالی شان گھر دیا ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہے، لیکن گھروں میں ایک سناٹا پسرا ہوا ہے، گھروں میں ایک سناٹا چھایا ہوا ہے۔ کیوں؟ گھروں میں اولاد کی کلکاریاں نہیں ہے، گھروں میں اولاد کی گونج نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑھاپے کا یہ سہارا نہیں ملا ہے انہیں۔ تو اسی لیے جس کو اولاد ملتی ہے یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اس لیے کہ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کے دلوں کی کیفیت ان کے وہی اولاد سمجھ سکتی ہے جو ان کے خون سے ہو، جو ان کی ماؤں کے دلوں کی کیفیت ان کی وہی اولاد سمجھ سکتی ہے جن کو انہوں نے اپنے گودوں میں پالا ہے، جن کو انہوں نے اپنے سینوں سے چمٹا کر بڑا کیا ہے، اپنے خون سے ان کو دودھ کی شکل میں سیراب کیا ہے۔ تو ان کے دلوں کی کیفیت، ان کے ہم و غم کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ان کی اولاد، سگی اولاد نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ تو یہ ماں باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، ماں باپ کے بڑھاپے کا یہ سہارا، یہ اولاد، یہ اس معنوں میں بھی نعمت ہے۔ اسی طرح یہ اولاد یہ دینی حساب سے بھی ہمارے لیے نعمت ہے، یہ اولاد ہمارے لیے دینی حساب سے بھی نعمت ہے، اس لیے کہ اولاد
اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کے قسمت میں یا انسانوں کا طرز زندگی اس طرح رکھا ہے کہ انسان کی جب تک سانس چلتی ہے اس کا عمل اس کے ذات سے صادر ہوتا رہتا ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی سانس جیسے ہی بند ہوتی ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، جب موت واقع ہو جاتی ہے جو کہ سب کو آنا ہے، موت واقع ہوتی ہے جو کہ سب کو آنا ہے، موت کے واقع ہونے کے بعد اس کا عمل کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کام اگر اس نے کیا ہے اپنی زندگی میں تو وہ کام، اس کام کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اسی میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو له، کہ وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اس اولاد کی دعا کا اثر اسے ملتا رہتا ہے، اس اولاد کی دعا کا اثر اسے ملتا رہتا ہے۔ ماں باپ نے اگر اپنی اولاد کی تربیت صحیح اسلامی تربیت کی ہے، اسے بتلایا ہے کہ دین اور شریعت کیا ہے، اسلام اور ایمان کیا ہے، والدین کا حقوق کا کیا ہے، بہن بھائیوں کا حقوق کیا ہے، جب اس طرح کی تربیت کی ہے تو ماں باپ کے وفات کے بعد، ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ جب بھی اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور جس دعا کا ثواب اسے ملتا ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی کا حساب و کتاب ہو چکا ہے، اسے اس کے صحیح مستقر پر، صحیح جگہ پر ٹھہرا دیا گیا اللہ کی جانب سے، پھر اچانک اس کے منزل میں، اس کے درجات میں جنت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ تعجب کرتا ہے کہ میرا تو فیصلہ ہو چکا تھا، میرا ٹھکانہ بتا دیا گیا تھا کہ مجھے کہاں رہنا ہے، یہ کہاں سے ہو گیا کہ میرا درجات بڑھا دیا گیا ہے؟ اللہ کی جانب سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اولاد کے مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے، یہ تمہارے اولاد کے مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے ہے تمہارے لیے، تمہاری اولاد جو تمہاری آنکھیں بند ہونے کے بعد تمہارے حقوق کو یاد کر رہی ہے، تمہاری اولاد جو آنکھیں بند ہو جانے کے بعد تمہارے حقوق کو یاد کر رہی ہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج جنت میں تمہارے درجات کو بلند کر دیا گیا، جنت میں جس جگہ پر تمہیں ٹھہرایا گیا تھا اس جگہ سے بڑھا کر تمہیں اور اونچی جگہ دی گئی۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ تمہارے اپنے اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، جس کی تربیت تم نے صحیح کی تھی، جس کو تم نے دین اور ایمان کی تربیت کی تھی، دین اور ایمان بتلایا تھا کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، والدین کا حقوق کیا ہے، اعزاء و اقربا کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے سلوک کرنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ایک چیز یہ بھی بتلایا کہ یہ اولاد یہ ہمارے لیے نعمت ہے اور دوسری طرف ہمارے لیے زحمت بھی ہو سکتی ہے، جو کہ آج بہت سارے لوگوں کے لیے باعث زحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، تم میں یا ایھا الذین آمنوا ان من اولادکم وازواجکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تم میں سے بعض لوگوں کی اولادیں اور بعض بیویاں ایسی ہیں جو تمہاری دشمن ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری اولاد تمہاری جو ہے تمہارے لیے باعث نعمت ہے، ساری اولاد تمہارے لیے تمہاری آنکھیں بند ہو جانے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کریں گی، تمہارے لیے جنت میں درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے فریاد کریں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اولادیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے دنیا میں بھی باعث زحمت ہے، بعض اولاد ایسی ہیں جو دنیا میں بھی تمہارے لیے باعث نقمت ہے، بعض اولاد ایسی ہے جو دنیا میں بھی تمہارے لیے باعث ذلت ہے، اور دنیا میں آنکھیں بند ہو جانے کے بعد رب ذوالجلال کے یہاں جانے کے بعد بھی یہ تمہارے لیے باعث عذاب ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض اولاد ایسی ہے، بعض بیویاں ایسی ہیں جو تمہارے لیے باعث نقمت ہے، تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، تو بچو تم ان سے، ایسے بچوں سے اور ایسے بیویوں سے ڈرتے رہو، بچتے رہو، کہیں یہ تمہاری دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر دے، کہیں یہ تمہارے دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر دے۔ تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ نعمت بنانا یہ ہمارا کام ہے، اس اولاد کو جو اس کے اللہ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، اس کو زینت بنانا اور آخرت میں اپنے لیے باعث نعمت بنانا یہ ہمارا کام ہے، ورنہ یہ اولاد بعض بیویاں ہمارے لیے باعث دشمن بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔
تو یہ کمی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کمی کہاں سے واقع ہوتی ہے؟ یہ کمی ہماری تربیت سے، ہماری طرز زندگی، ہماری لائف اسٹائل سے یہ کمی آ رہی ہے۔ ورنہ ہم ہی تو تھے، جو ہمارے اعزاء و اقربا تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی؟ اولاد کی تربیت ایسے کی تھی جن کے کارناموں کا آج بھی چرچا ہے کہ ان کی اولاد ایسی ہے، انہوں نے ایسی تربیت کی تھی، انہوں نے ایسے دین سکھلایا تھا، ایسے دینی تربیت کی تھی اپنی اولاد کی۔ بلکہ آپ عمومی طور سے عالم اسلام میں دیکھیے، عمومی طور سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں دیکھیے، آج ہم اخلاق و کردار میں کس قدر پست ہیں، اخلاق و کردار میں ہم کس قدر پسماندگی کے شکار ہیں، کس قدر پستی کے شکار ہیں۔ اگر آج دنیا میں مسلمانوں کے ذلت و رسوائی کا ایک بڑا سبب یہ کہ آج دنیا کے لوگ جو دوسرے مذہب کے ہیں، دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں، وہ اسلام کا فیصلہ اور اسلام کے بارے میں فیصلہ وہ اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ، اسلام کے بارے میں فیصلہ وہ مسلمانوں کے بارے کو دیکھ کر کرتے ہیں، وہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کرتے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر نہیں کرتے۔ یعنی ہمارے اخلاق کی پستی، ہمارے اخلاق کی گراوٹ، ہمارا دین سے دوری، وہ وہی دیکھ کر ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ ان کے دین کا حال ہے، ان کے اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ آپ تعجب کریں گے، آپ تعجب کریں گے، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ ایک بڑا ہمارے سماج اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کا ایک بڑا گھرانہ جس نے ایک بڑا ہائی پروفائل اور بڑی اعلیٰ قسم کا اپنے یہاں فنکشن کیا، تو انہی کے یہاں تشریف لایا ہوا ایک غیر مسلم، اس گھرانے کی ایک عورت جو ان سے پردہ کرتی تھی، اس سے یہ کہہ کر مخاطب ہوتا ہے کہ آپ ہمارے فنکشنوں میں، ہمارے پارٹیوں میں یہ کہہ کر شرکت نہیں کرتی تھی کہ ہم آپ کے پارٹیوں میں نہیں آ سکتے، ہمارا دین اور ہمارا اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ آج یہ فنکشن اور یہ پارٹی جس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ یہ بتلائیے کہ آپ کی اس پارٹی اور اس فنکشن میں اور ہمارے یہاں کی غیر مسلموں کی پارٹیز میں کیا فرق ہے؟ ہماری پارٹی میں، ہماری دعوتوں میں، ہماری تقاریب میں اور آپ کے ہاں کون سا فرق ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے اس عورت سے جو پردہ کرتی تھی، جو یہ کہہ کر ان کی پارٹیوں میں نہیں جاتی تھی کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن جب انہی کے گھر میں انہی کے اعزاء و اقربا اور انہی کے رشتہ دار اس طرح کی تقاریب کو انجام دیتے ہیں، تو وہ کسٹمر مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو یہ کہتی تھی کہ ہمارا دین اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ کہاں سے ہونے لگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، آپ اولاد کی بات مانیے، آپ اولاد کا کہاں مانیے، اولاد کی جائز ضروریات کو پورا کیجیے، اپنی حیثیت کے مطابق اولاد کو زندگی میں آشائش دیجیے، لیکن ایسی آشائش نہ دیجیے، ان باتوں پر کہاں نہ مانیے جو بات ماننے سے آپ کی دنیا بھی برباد ہو، آپ کی آخرت بھی برباد ہو، جو بات ماننے سے وہ آپ کے دشمن بن کر آخرت میں آپ کے سامنے آئے۔ تو یہ اخلاقی گراوٹ، یہ اخلاقی پستی کہاں سے آئی؟ یہ اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی پستی یہ ہماری تربیت میں کمی اور کوتاہی سے آئی۔ آپ تربیت اس طرح کیجئے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو یہ بتلائیے کہ ہم کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایک عام انسان نہیں ہیں۔ آپ جو دنیا میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان میں اور ہم میں بڑا فرق ہے، وہ ان کے پاس دین و ایمان کی دولت نہیں ہے، ان کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جس اللہ نے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو جو ہمارے دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتی ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ آپ ان کی ذہنی تربیت کیجئے بچپن سے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے، یہ مت کرو، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ آپ ان کو بتلائیے، ان کے دل میں دین کی محبت، ایمان کی محبت، رسول کی محبت جو انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی ہمارے لیے، بتلائیے کہ انہوں نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کس طرح کی۔ جب آپ یہ باتیں بتلائیں گے تب ان کے دلوں میں ایمان کی محبت اور مسلمان ہونے کا حقیقی تصور آئے گا۔ آج ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں یہ ہے کہ ہمارے گھرانے میں جو بھی لڑکا پیدا ہوا اس کا نام ہم نے عبداللہ رکھ دیا، عبد الرحمن رکھ دیا، عمر رکھ دیا، حمزہ رکھ دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن وہ مسلمان صحیح معنوں میں ہے یا نہ ہے، نہیں ہے،
اس کی طرف ہم اپنی نظریں نہیں اٹھاتے. کہ ہم نے اپنی اس کی دینی تربیت کی, اس کو بتلایا کیا وہ مسلمان ہے, کہ ہم نے اس کو بتلایا کیا ہم اس نبی کے ماننے والے جس نے اس چیز سے منع کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو یہ اخلاقی گراوٹ جو مسلمانوں میں اس کا پہلا نقصان اور اس کا پہلا سب سے بڑا ذمہ دار وہ شخص ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے. وہ شخص ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے, لمبی بات ہے, میں کچھ سیرت کے جھروکے سے میں کچھ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور جو ہجرت کے وقت ان کی عمر تقریباً 14 سال تھی صرف, جب یہ حدیث بیان کیا جا رہا ہے شاید ان کی عمر 10-12 سال رہی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ ابن عباس خود حدیث کے راوی ہیں جو کہتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا, سواری پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات, اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھلا رہا ہوں, اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھلا رہا ہوں, سنو غور سے. انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک, کہ جب تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد کرو, اس کے دین کو یاد کرو, دین پر عمل کرنے والے بنو, اللہ رب العزت والجلال تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تم اللہ کو یاد کرو, اللہ کو تم ہمیشہ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یہ کس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے جو ابھی کتنے سال کے ہیں, 10-12 سال کے. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, کہ جب بھی سوال کرنا ہو تو بچے سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرو. یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ عقیدہ سیکھنے کی عمر یہ بڑھاپے میں نہیں ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ اللہ سے مانگو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت مانگو, بلکہ عقیدہ سیکھنے کی عمر یہ بچپنا ہے. آپ بچپن میں اپنی اولاد کو یہ بتلائیے کہ ہم صحیح مسلک پر چلنے والے ہیں, ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ غلط نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ غلط ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ جرم ہے, یہ شرک ہے. آپ اسے بتلائیے کہ دنیا کی کوئی بھی حاجت ایسی نہیں ہے جو اللہ نہ پورا کر سکے. معمولی سی ضروریات زندگی سے لے کر اس دنیا کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی پوری کر سکتا ہے. تو جب سوال کرنا ہو تو سوال اللہ سے کرو, جب مدد طلب کرنا ہو مدد اللہ سے طلب کرو, جب مدد طلب کرنا ہو تو مدد اللہ سے طلب کرو. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ بچوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ جب بھی مدد طلب کرنا ہو اللہ سے مدد طلب کرو, سوال کرنا ہو سوال اللہ سے کرو. اس کے بعد ذرا اور آگے آئیے, عبداللہ ابن عباس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اور یہ جان رکھو, اے بیٹے یہ جان رکھو, اس پر عقیدہ اور ایمان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ نے وہ فائدہ تمہارے قسمت میں نہیں لکھا ہے, تمہارے تقدیر میں نہیں لکھا ہے, لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك, تو فائدہ تمہیں صرف اور صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو فائدہ اللہ نے تمہیں لکھا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ فائدہ تمہیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے, بچہ کیا کرے گا؟ اپنے رب سے قریب ہوگا, معمولی سی بھی ضرورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا, چاہے امتحان اور اختبارات کی ضرورت ہو یا زندگی میں اس سے جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا وہ بڑی سے بڑی ضرورت ہوگی, وہ دنیا میں جتنا بھی پریشان ہو گئے وہ پریشان ہو جائے گا, وہ ہاتھ اٹھائے گا تو صرف اور صرف مولا ایک حقیقی کے سامنے اٹھائے گا. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور یہ بھی جان رکھو کہ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف تمہیں صرف اور صرف وہی پہنچے گی جو تکلیف اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آدمی تکلیف سے پریشان نہیں ہوگا, اللہ کے سامنے جھکے گا, مانگے گا, کہے گا کہ اللہ میں پریشانی میں ہوں, میری اس پریشانی کو دور کر دے. تکلیف کو پریشانی کو دور کرنے والا صرف اور صرف تیری ذات ہے.
اور وَعْلَمْ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ بھی یقین رکھو کہ جو بھی پریشانی آ رہی ہے اس پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ تربیت عبداللہ ابن عباس کو عقیدہ اور ایمان کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس عمر میں کر رہے ہیں؟ بچپنے میں، جب ان کی عمر کتنی ہے؟ مشکل سے 10-12 سال عمر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے ان سب چیزوں کو گانٹھ باندھ لو، اور یہ عقیدہ اور ایمان کی حیثیت سے اسے تسلیم کرو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت بچپن میں کریں، جب بڑا ہو جائے اور وہ راہ بہرارو ہو جائے، بگڑ جائے، اس کے بعد رونا نہ روئیں کہ ہم اس کو دین اور ایمان کی بات بتا رہے ہیں اور وہ دین اور ایمان پر چل نہیں رہا، اس لیے کہ بچپن میں جب سمجھانے کی عمر تھی تو آپ نے سمجھایا نہیں۔ یہ ہوئی عقیدے اور ایمان کی تربیت۔ اسی طرح دین اور عبادت کی تربیت کب کرنا ہے؟ دین اور عبادت کی عادت کب ڈالنا ہے؟ عبادت کی تربیت بھی اس وقت ڈالنا ہے جب ابھی وہ بڑا ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ لوگوں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، ابھی وہ 7 سال کے ہوں تبھی دو۔ 7 سال میں کوئی بالغ ہوتا ہے؟ نہیں بالغ ہوتا۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو 7 سال میں ہی نماز کا حکم دو، تاکہ وہ نماز کے عادی ہو جائیں، نماز ان کی عادت بن جائے، جب بڑے ہو کر نماز ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 10 سال کے جب ہو جائیں اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ 10 سال میں بھی بچے بالغ نہیں ہوتے، لیکن ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ مارو، اگر نماز نہ پڑھتے ہو تو مارو ان کو، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو، ان کے بستروں کو الگ کر دو، ایک بستر پر پھر بچوں کو مت سلاؤ۔ یعنی اسلام نے عبادت کی تربیت کی، دین کی تربیت کی، اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی کی، کہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں ان کو یہ بتلاؤ کہ اب تمہیں ایک ساتھ نہیں سنا ہے، ان کو الگ کر دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تربیت کے لیے، عبادت کی تربیت کے لیے کہا کہ 7 سال کے ہیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ سلف کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے تھے۔ کیوں روزہ رکھتے تھے؟ روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ جب اچانک بڑے ہوں ہم ان سے روزہ رکھنے کے لیے کہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیں ہمارا فرمان کہ نہیں 16 گھنٹے کا روزہ، گرمی کا یہ دن، یہ پیاس کی یہ شدت، ہم نہیں رہ سکتے۔ جب آپ بچپن میں انہیں دھیرے دھیرے تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ 1-2 روزہ رکھوائیں گے، عادت ہو جائے گی۔ جب بچپن میں آپ انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، دھیرے دھیرے پڑھنے لگیں گے، دھیرے دھیرے عادت بن جائے گی۔ بلوغت تک پہنچنے کے بعد آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ بذات خود نمازی بنیں گے، وہ بذات خود دین پر چلنے والے بنیں گے، بذات خود وہ دین کے شاعر پر عمل کرنے والے بنیں گے، بذات خود وہ دین کے شاعر پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اسی طرح بچپن میں ہی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے بزی ہیں، بچے ایسے چیزوں میں، ایسی عادات میں لگے ہوئے ہیں جو عادات ان کے دین اور اخلاق کو خراب کرنے والی ہے۔ بچپن میں نوٹس کرنے کی ضرورت ہے، بچپن میں نوٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹے بچے کی جو ابھی بلوغت کے قریب ہے یا ہو سکتا ہے نئے بالغ ہوئے ہوں، ان کی تربیت کس طرح کرتے ہیں؟ حج کا موقع ہے، ایک عورت آتی ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سوال پوچھنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہیں، آپ کے پیچھے سواری پر حضرت فضل بن عباس ہیں۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عورت جب پوچھنے آتی ہے سوال، قبیلہ قسام کی عورت ہوتی ہے، خوبصورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ عورت سوال کرتی ہے، حضرت فضل بن عباس اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ حدیث کا لفظ ہے کہ فضل اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، والمرأۃ تنظر الیہ، اور فضل بن عباس کی طرف وہ عورت دیکھنے لگتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس کا چہرہ پھیر دیتے ہیں، فضل بن عباس کا چہرہ اللہ کے رسول پھیر دیتے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نظروں کی نوٹس کرتے، دیکھتے ہیں کہ فضل کیا کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فضل کس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، آبا اور امہات، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچپن میں جب بچے بلوغت کے قریب ان کے نظروں کی طرف دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ جب آپ بچپن میں ان کے دلوں میں اللہ کا مراقبہ ڈالیں گے، خوف ڈالیں گے کہ دیکھو بچے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم غلط چیزوں کی طرف نہ دیکھیں۔ جب آپ بچپن میں انہیں دین اور اسلام کے مطابق سمجھائیں گے
تو وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کریں گے، ان کے دل میں اللہ کا مراقبہ اور اس کا خوف ہوگا۔ آج بچے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ماں باپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا کرتے ہیں موبائل کے ساتھ، ان کے بچے کیا کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ، ان کے بچے کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اس کی یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری ہم سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن ان کے بارے میں۔ تو جب بچوں کے ہاتھ میں ہم لا کر خوبصورت موبائل دیں، ہم دیکھیں کہ یہ بچے اس موبائل کا کتنا مثبت اور کتنا منفی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب بچوں کو ہم پڑھنے کے نام پر کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ دیں تو ہم دیکھیں کہ یہ بچے ان آلات سے کتنا مثبت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان آلات کی وجہ سے وہ کتنا اپنا دین اور اخلاق برباد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے تو یہ ملتا ہے کہ آپ نظروں کو بھی دیکھتے تھے کہ کیا کر رہا ہے بچہ۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری آبا اور امہات کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کی طرز زندگی کے بارے میں بھی تربیت کرتے تھے۔ سکھانے کی جو عمر ہوتی ہے اس مرحلے میں سکھانا چاہیے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ان کا ہاتھ پورے برتن میں ادھر ادھر گردش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لو، کھاتے وقت اللہ کا نام لو، جو کھانا تمہارے سامنے ان کھانا میں سے کھاؤ، اور کھاتے وقت اپنا ہاتھ ادھر ادھر مت گردش کرو، اس لیے کہ یہ کھانے کا ادب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھتے ہیں ویسے ہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بچے یہاں سے کھاؤ، اس طرح کھاؤ۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بڑے ہونے کے بعد نہیں سمجھائی جا سکتی۔ بڑا ہونے کے بعد ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، آپ کا بچہ، آپ کا حقیقی اور سگا بچہ ہو، بڑا ہونے کے بعد اگر وہ 4 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر غلط کام کرے، آپ اسے سمجھانے میں شرم محسوس کریں گے۔ تو بچپن میں جب پہلی مرتبہ وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے اسے سمجھائیے کہ بیٹے اس طرح کرو، اس طرح کرنا صحیح ہے، اس طرح کرنا غلط ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کل بیمینک وکل مما یلیک۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ نے ہاتھ سے سمجھایا، یعنی اس کو، بچے کو جو میں نے بات دیکھ رکھی کہ اس کو احساس دلائیے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں حلال ہے، کچھ چیزیں حرام ہے، ایسا نہیں کہ زندگی میں جو چیز پسند ہے وہ سب جائز ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نواسے تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کا مال آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، صدقہ کا مال اٹھا کے کھا لیتے ہیں بیچارے، ان کو کیا پتا کہ یہ کون سا مال ہے، صدقہ کا کھجور اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو مت کھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تھوک دو اس کو، یہ مال صدقہ کا ہے، یہ مال صدقہ کا ہے، اور یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مال ہم آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم آل محمد، ہمارے لیے صدقہ کا مال کھانا جائز نہیں ہے؟ یعنی ایک چھوٹا بچہ، اسے کیا پتا کہ یہ صدقہ کا ہے کھجور یا یہ کیسا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں قخ تھوک دو اس کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اما علمت ان هذا مال الصدقہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ صدقہ کا مال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے ہیں، سکھلاتے ہیں، بتلاتے ہیں، اس لیے کہ یہی وقت ہوتا ہے تربیت کا، یہی وقت ہے سکھلانے کا، بتلانے کا۔ آپ جو کریں گے آپ کی اولاد وہی کرے گی، آپ جو گھروں میں ماحول پیدا کریں گے اسی حساب سے آپ کا گھر بنے گا۔ آپ کی اولاد آپ کی تقلید کرتی ہے، آپ کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی شروع کرتی ہے۔ بڑا بہترین جملہ عربی میں لکھا تھا ہمارے مکہ مکرمہ میں جب ہم لوگ تھے، تو وہاں کے جو ہے ہمارے مطعم، یعنی ہمارے میس میں لکھا ہوا تھا تدخین اور سگریٹ نوشی سے بچانے کے لیے کہ عندما یراک اولادک یدخنون فیقلدونک، کہ جب تمہاری اولاد تو یہ دیکھے گی کہ تم خود سگریٹ پی رہے ہو تو وہ بھی تمہاری تقلید کرے گی۔ تمہاری اولاد جب یہ دیکھے گی تم سگریٹ پی رہے ہو وہ بھی تقلید کرے گی، وہ بھی سگریٹ پیے گی۔ جب تمہاری اولاد یہ دیکھے گی کہ تم نمازوں کے پابند نہیں ہو وہ بھی نماز چھوڑنے کی عادی بن جائے گی۔ جب تمہاری اولاد یہ دیکھے گی تو کہ ہم فجر میں سوئے ہوئے ہیں
تو ہماری اولاد بھی بذات خود فجر میں سونے لگے گی۔ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہماری اولاد یہ دیکھے گی کہ ہم اپنے والدین کے لیے نافرمان ہیں، جب ہماری اولاد یہ دیکھے گی کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے سہارا نہیں ہیں، تو ہماری اولاد جب بڑی ہوگی کل کے دن تو الجزاء من جنس العمل، تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گی جیسا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرویں۔ اس لیے کہ اللہ کے یہاں الجزاء من جنس العمل، جیسا آدمی کرے گا ویسا اسے ملے گا۔ تو جو ہم کریں گے ویسے ہی ہماری اولاد کرے گی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ چھوٹے بچوں کے سامنے نماز پڑھو، ایک چھوٹا مصلی لا کر دے دو وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھے، تاکہ وہ دیکھے کہ یہ عبادت ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے لیے ہمارا باپ ہماری ماں کھڑی ہوتی ہے، اللہ کے لیے 5 وقت میں دن میں 5 مرتبہ وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، عبادت کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ یہ سارا ماحول وہ دیکھے گا، اور ایسے ماحول میں وہ پلے گا بڑھے گا، تب وہ ایک سچا اور صحیح مسلمان بن کر سماج اور سوسائٹی کی خدمت کرے گا۔ باتیں کچھ اور نہ کہہ کر بس یہی اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمارے اولاد کو صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، بار الہ تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا مراقبہ پیدا کر دے، بار الہ ہم سب کو ایک صحیح اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کے بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بار الہ جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، بار الہ جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، بار الہ تو ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، ہمارے بیوی بچوں میں برکت دے، سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، بار الہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل عطا فرما، بار الہ اس روئے زمین پر مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، بار الہ تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، بار الہ تو ان کا محافظ بن جا، بار الہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما، بار الہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما، جو ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے بار الہ تو ان کی خبر لے لے، تو ان کو ہدایت دے دے، بار الہ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو آخری کلمہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔